صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره کتاب و سنت کا دائی ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. قال الله في مقام إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. سورۃ الحجرات کا آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 14 سے لے کر آخری آیت تک ہوگا انشاءاللہ. پچھلے ہفتے جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں سے مخاطب ہو کر بدگمانیوں سے بچنے کی ترغیب دی تھی، حکم صادر فرمایا تھا، اور پھر جاسوسی کے حوالہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں تنبیہ کی تھی. پھر غیبت کے حوالہ سے شریعت غیبت کس کو کہتی ہے یہ ہم پڑھ آئے ہیں. پھر اس بات کو بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی تخلیق ایک مرد اور عورت سے کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس سبب کے محتاج نہیں ہے. اللہ میں اتنی طاقت بھی ہے کہ اللہ بغیر باپ کے بھی اولاد پیدا کر سکتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے کنبے قبیلے برادریاں ان کا تذکرہ کیا کہ یہ تعارف کے لیے ہوتی ہیں، یہ ایک تمہاری پہچان ہے، لیکن اصل میں ہم ایک ہی باپ کی اولاد ہیں. اللہ نے پھر ہمیں اس بات کا بھی درس دیا کہ یہ برادریاں، یہ قبیلے تمہاری عزت کو چار چاند نہیں لگاتے، بلکہ اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے، اللہ تکریم اس کی کرتے ہیں جو تقوی اختیار کرنے والا ہے. تو آج اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں جو ہمیں درس دیا ہے وہ یہ ہے، قالت الاعراب آمنا. کچھ اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اعرابی دیہاتی تھے، بدو قسم کے لوگ تھے. جیسا کہ آپ نے اس کی ابتدا میں پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجروں کے باہر کھڑے وہ پکارتے تھے اونچی اونچی آواز سے. تو یہاں بھی ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ ہے کہ کچھ اعرابی آئے تو انہوں نے کیا کہا، آمنا، ہم ایمان لائے. انہوں نے اپنے ایمان کو اجاگر کیا، اپنے ایمان کو بیان کیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا، میرے پیغمبر، قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا،
آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ابھی تم مومن نہیں بنے، ابھی تو تم مسلمان ہوئے ہو، ابھی تو تم اسلام لے کے آئے ہو۔ اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات انسان جو نیا نیا مسلمان ہوتا ہے تو ظاہراً تو وہ مسلمان ہی ہوتا ہے، کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہی ہوتا ہے، لیکن جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے تمام فرامین پہ عمل پیرا نہیں ہوتا وہ مومن نہیں بنتا ہے۔ اچھا، ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ جو لوگ تھے جو اپنے ایمان کو اجاگر کر رہے تھے، یہ مسلمان تو تھے لیکن منافق نہیں تھے، نفاق ان کے اندر نہیں تھا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ابھی تم مسلمان ہوئے ہو، مومن نہیں بنے۔ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عادت مبارکہ تھی، آپ جو بھی مال آتا آپ ضرورت مندوں کو وہ تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ غالباً حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فلاں فلاں کو مال دیا ہے اور فلاں فلاں کو چھوڑ دیا ہے، حتیٰ کہ وہ مومن ہیں، حتیٰ کہ وہ مومن ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد مومن یا مسلمان؟ پھر حضرت سعد نے بات دہرائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مومن ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا سعد مومن یا مسلمان؟ حتیٰ کہ 3 مرتبہ حضرت سعد نے مومن کا لفظ استعمال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کا لفظ استعمال کیا۔ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اسلام اور ایمان میں فرق ہے۔ ایمان اسلام سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، لیکن بعض اوقات ایمان کو بھی اسلام ہی کہا جاتا ہے۔ وہ کیوں کہا جاتا ہے کہ ایک مسلمان بندہ جب ادخلوا فی السلم کافہ پورا اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کا اسلام ہی اس کو ایمان کی طرف رغبت دلاتا ہے، وہ ایمان میں پختہ ہو جاتا ہے، اس کو بھی مسلمان ہی ہم کہتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان وہ ابھی نیا نیا دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہے، کلمہ پڑھا ہے، اس نے ظاہری احکامات کو اس نے مانا ہے، ابھی تک اس نے عملی جامہ ان کو نہیں پہنایا، تو اس کو مومن نہیں کہا جائے گا، اس کو مسلمان کہا جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اعرابیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے کے آئے، اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے میرے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے ابھی تو آپ مومن نہیں ہوئے، بلکہ ولیکن قولوا اسلمنا، آپ کہیں ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ہرگز ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ظاہری طور پہ اسلام کے احکامات کو مان لینے سے، کلمہ پڑھ لینے سے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، جب تک اس کا دل اس کی تصدیق نہ کرے اور عملی جامہ نہ اس کو پہنا لے، یہ نئے نئے جو لوگ ہوتے ہیں یہ مومن نہیں ہوتے، یہ پختہ ایمان والے نہیں ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اب ایمان کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کر کے ساتھ ہی اس بات کا تذکرہ کر دیا ہے کہ اگر تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، اللہ تمہارے اعمال میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کریں گے۔ یعنی کہ جو بھی تم عمل کرو گے نا، اللہ اس کا اچھا بدلہ تمہیں دیں گے، اللہ تمہارے اجر میں اعمال کی بنیاد پہ جو اجر ملتا ہے اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کریں گے۔ اس سے بھی ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ مومن صحیح معنوں میں وہی بندہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے۔ اور اعمال سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جتنے بھی ہم اچھے اعمال کر لیں، جب تک وہ اعمال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق نہیں ہوں گے، اللہ رب العزت کے
حکم کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق نہیں ہوں گے، ان اعمال پہ ہمیں اجر نہیں ملے گا۔ اللہ کے ہاں عمل وہی مقبول ہوگا جس پہ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ثبت ہوگی۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں، اللہ بخشنے والے بھی رحم کرنے والے بھی۔ اس آیت کے ان آخری دو لفظوں سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بعض اوقات انسان سے اعمال میں، اطاعت میں کمی رہ جاتی ہے، تو جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فوراً اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ جب بندہ صدق دل کے ساتھ اللہ سے معافی مانگے اور اس بات کا اقرار کرے، اللہ میں آپ کی اور آپ کے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں گا، ہر عمل میں اطاعت کروں گا، اس کا خیال رکھوں گا، اللہ تبارک و تعالی اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اپنے بندے کو اللہ بخش دیتے ہیں، اللہ تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر مزید اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کی وہ علامات، پختہ مومن، کامل یقین رکھنے والے مومن کون سے ہوتے ہیں، ان کا عمل کیسا ہوتا ہے، وہ بیان کیا۔ فرمایا انما المؤمنون، سوائے اس کے نہیں مومن، الذین، وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، ثم لم یرتابوا، پھر کسی قسم کے شک میں مبتلا نہیں ہوئے۔ وہ کرتے کیا ہیں؟ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، وہ جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ غالباً مسند احمد میں روایت ہے، مومن کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ مومن 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لانے کے بعد کسی قسم کے شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوتے، ان کو جان اور مال کی قربانی بھی دینی پڑے تو وہ دریغ نہیں کرتے ہیں۔ دوسرے مومن وہ ہوتے ہیں کہ جو ایمان کی وجہ سے امن پا لیتے ہیں اور پھر وہ اپنے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ بھی امن کے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں، یہ بھی مومن ہے۔ اور تیسری قسم وہ ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ ساتھ کسی چیز کی، دنیا کی کسی بھی نعمت کی وہ طمع کرتے ہیں، لالچ ہوتا ہے یہ ہمیں مل جائے، یہ بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کو نہیں بھولتے، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ جتنی نعمتیں اللہ اس کو زیادہ عطا کرتا چلا جاتا ہے، وہ اللہ کو کبھی نعمتوں میں بھولتے نہیں ہیں، وہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ یہ 3 قسمیں ہیں مومنوں کی کہ یہ بندے جن کی یہ کیٹیگری ہوگی یہ مومن ہیں، یہ ایمان والے ہیں۔ تو سب سے عظیم مومن وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے کے آتا ہے، پھر وہ کسی شک شبے میں نہیں پڑتا، کرتا کیا ہے؟ جہاد۔ اچھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے یہ بات کہی کہ شک میں نہیں پڑتا، آگے اس کا عمل بتلایا کہ وہ کیا کرتا ہے؟ جہاد کرتا ہے۔ جہاد بھی 2 چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، مال کے ساتھ اور جان کے ساتھ۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جہاد جو ہے نا وہ صرف جان کے ساتھ ہوتا ہے، مال کے ساتھ نہیں ہوتا، شاید مجاہدین کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ پہلے مال کا تذکرہ کیا ہے، مال کا تذکرہ، اور جو اپنی جان کے ساتھ جہاد کر رہا ہے نا، جان لے کے میدان کے اندر نکلا ہوا ہے، اصل میں یہ جہاد اکبر ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ قلم کے ساتھ جو جہاد کرتا ہے یہ جہاد اکبر ہے، پتہ نہیں یہ کون سا دین ہے، کہاں سے انہوں نے تشریح کی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی تشریح اس کی ہی نہیں ہے۔ جہاد مال کے ساتھ بھی جان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور یہ ایمان والے لوگ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایمان کے علاوہ میدانوں میں جانوں کے نذرانے بندہ پیش نہیں کر سکتا، اور یہ جہاد اتنا عظیم عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے، کسی اعتبار سے بھی وہ شک میں مبتلا نہیں تھے
کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بدر میں جانا ہے تو بدر میں پہنچے، احد کا میدان سجانا ہے تو احد میں پہنچے، احزاب ہے تو وہاں پہ پہنچے، خندقیں کھودی، حتیٰ کہ اس عمل کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کرتے ہوئے بھوکے تھے تو اپنے پیٹوں پہ پتھر باندھا ہوا تھا، لیکن پھر بھی میدان سے بھاگے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے دیکھا، صحابہ نے ایک پتھر باندھا ہوا تھا، اللہ کے نبی نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی جہاد کے لیے مال کی ضرورت ہوتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انہی صحابہ کے سامنے سوال کیا کرتے تھے کہ اب مجاہدین کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے مال چاہیے، تو کوئی ایسا صحابی نہیں ہوتا تھا کہ جو کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہمارے پاس تو ہے نہیں، ہم دے نہیں سکتے ہیں، اب کون سی جہاد کی ضرورت ہے، نہیں جی اب تو حالات ایسے ہیں، ہمارے پاس تو وسائل کی بڑی کمی ہے، تلواریں بہت کم ہیں، سواریاں بہت کم ہے، لشکر بہت تھوڑا ہے، ہم ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں۔ اللہ کی قسم صحابہ کا جذبہ تو یہ ہوتا تھا، اللہ کے نبی اعلان کرتے تھے ساری رات اگر یہودی کے کنویں کے اوپر مزدوری کرنا پڑتی تھی وہ مزدوری کر کے اس کام کے اندر حصہ اپنا ڈالا کرتے تھے۔ آج اگر کہا جائے تو 100 ہیلے 100 بہانے ہوتے ہیں، نہیں جی اب حالات ایسے ہیں، وقت کی ضرورت نہیں ہے، اب جہاد پتہ نہیں چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا، جہاد تو ہے نہیں ہے، کارروائیاں نہیں ہیں، مار کے ہو نہیں رہے، دنیا اسلام وہ مظلوم مسلمان ظلم و ستم کی چکی میں پستی چلی جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ہمیں جہاد کو سمجھنا چاہیے کہ جہاد اصل میں ہے کیا۔ جہاد اسلام کی کوہان ہے، جہاد اسلام کی چوٹی ہے، جہاد کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہے، کامل نہیں ہے، جہاد کے بغیر اسلام ادھورا ہے۔ اگر مسلمان جہاد چھوڑ دیں گے نہ ممبر و محراب بچیں گے، نہ مدارس بچیں گے، نہ ملکوں کی سرحدوں پہ پہرا ہوگا، نہ ملکوں کی اسلامی ریاستوں کی حفاظت ہوگی، نہ بہن بیٹیوں کی عزتوں کا دفاع ہوگا، کوئی بھی نہیں بچ سکے گا۔ جہاد ایک ایسا عمل ہے جس سے ہماری عزتیں، غیرتیں، ہماری ریاستیں سب کچھ محفوظ ہے، ہم آرام کی نیند سو رہے ہیں۔ افواج پاکستان جہاد کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ سرحدوں پہ پہرا دیتے ہیں وہ لوگ کہ نہیں دیتے؟ ہم آرام کی نیند سوتے ہیں، وہ اپنی نیند کی قربانیاں دے کے اسلامی پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اور وہاں پہ اپنے بیوی بچے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے اکیلے تنہا ہوتے ہیں، ہاتھ میں ایک رائفل ہوتی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں دنیا کفر کے سامنے مضبوطی کے ساتھ جو کھڑا کر رہی ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ ایمان ہے۔ ہمیشہ جب بھی کفر اور اسلام کی جنگ ہوئی ہے، کفر کے پاس وسائل زیادہ ہی رہے ہیں، کبھی بھی مسلمان کفر کے وسائل سے آگے بڑھا ہی نہیں ہے، لیکن اللہ نے فتح کن کو دی؟ اللہ کا وعدہ یہ ہے، صرف جان لے کے نہیں بندہ جاتا۔ اب یہ سرحدوں پہ پہرے دینے والے، یہ مجاہدین، ان کا فقط وجود اپنا ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو فنڈ دیتے ہیں، وہ اس راستے میں خرچ کرتے ہیں کہ یہ جی ہمارا جہاد کے لیے، وہ اپنا تن لے کے نکلا ہے، اس کے ہاتھ میں گن ہے، وہ پتہ نہیں کس کے پیسے کی ہے، اس کے وجود پہ لباس ہے، وہ پتہ نہیں کس کے پیسے کا ہے، اس کے سر پہ ٹوپی ہے، پتہ نہیں کس کے پیسے کی ہے، پاؤں میں بوٹ ہیں، وہ پتہ نہیں کس کے پیسے کے ہیں۔ اللہ کی قسم میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تیر بنانے والا، تیر چلانے والا، تیر پہنچانے والا، یہ سارے کے سارے ایسے ہی ہیں جیسے جہاد فی سبیل اللہ کے اندر شامل ہے۔ اتنا اجر ہے اس عمل کا۔ اور مجاہدین، ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں جو پیچھے ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ وہ پیچھے رہنے والے تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ جس طرح ماں کا احترام کیا جاتا ہے، ان کی بہنوں، بیٹیوں، بیویوں کا اس طرح احترام کرو جیسے اپنی ماں کا کرتے ہو۔ یہ اعزاز ملتا ہے اس جہاد سے۔ لیکن آج جہاد فتنوں کا شکار ہے۔ آج جہاد کی دنیا کو سمجھ نہیں آتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید سجدے کر لینے کا نام ہی جہاد ہے۔ جہاد مال اور جان کی قربانی دینے کا نام ہے۔
جہاد گردن کٹوانے کا نام ہے، جہاد خون بہانے کا نام ہے، جہاد میدان میں کفر کے سامنے سینہ سپر ہونے کا نام ہے، جہاد باطل قوتوں کے مقابلے میں کھڑا ہو کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا نام ہے۔ جہاد ہمیں دنیا کفر کے جتنے مرضی وسائل ہو یا بڑے بڑے لاؤ لشکر ہو ان کے آگے بھاگ جانا، سلنڈر کر دینا، پیٹ پھیر لینا، یا پھر کہنا کہ نہیں ہم یہ کر نہیں سکتے اور ہم کہیں کہ ہم بڑے پکے سچے مومن ہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ جہاد کرتے ہی ایمان والے ہیں، ایمان کے بغیر جہاد ہوتا ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ ایمان دل میں نہ ہو اور بندہ کہے میں مجاہد ہوں۔ مجاہد ہوتا ہی وہ ہے جو پکا سچا مومن ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مومن تو وہ لوگ ہیں جو کسی شک میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اچھا، جب جہاد شروع ہو جاتا ہے، کسی مسجد کا مولوی وہ فتویٰ دے، ہم کہیں کہ جی اس نے فتویٰ دیا اس لیے ہم جہاد نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی قسم اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں فتنوں میں مبتلا ہو کے۔ پہلے جہاد ٹھیک تھا، اب جہاد ٹھیک نہیں ہے۔ بھائی جو جہاد ہے وہ ٹھیک ہی ٹھیک ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلا ہو یا انبیاء علیہم السلام کے ادوار سے چلا ہو، اور جو قیامت تک جہاد چلے گا شریعت کے مطابق وہ ٹھیک ہی ٹھیک ہے، وہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جو مال اور جان کا جہاد ہے، جو اسلام کے غلبے کا جہاد ہے، مظلوموں کی داد رسی کا جہاد ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن جہاد کرتے ہوئے انسان کی نیت کا خالص ہونا انتہائی ضروری ہے، ورنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ جن سے اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ کو دہکائیں گے، ان میں ایک مجاہد بھی ہوگا۔ وہ کہے گا اللہ میں جان کی بازی لگا کے آیا، اللہ کہیں گے جھوٹ بولتا ہے۔ واقعہ دنیا مانتی ہوگی کہ اس نے جہاد کیا، میدان میں گیا، اپنی جوانی کو لٹا دیا، کھپا دیا، عیش و عشرت کی زندگی کو ترک کر دیا، لیکن اللہ فرمائیں گے جھوٹ بول رہا ہے۔ کیسے جھوٹ بولتا ہے؟ اس کی خواہش یہی تھی کہ دنیا کے اندر میرا ایک نام ہو، لوگ کہیں کیا بات ہے، فلاں کا بیٹا بڑا مجاہد تھا، میدان میں بڑے جناب اس نے جوانی کے جوہر دکھائے، طاقت کے جناب وہ بل بوتے پہ لڑتا رہا۔ یہ اس کی اگر نیت تھی تو اللہ کی قسم میرے بھائیوں ایسے جہاد کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ جہاد انسان کو جہنم میں لے جائے گا۔ لیکن اگر جسم پہ پہنے جانے والا لباس اس کو پیمند لگے ہوئے ہوں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، پیٹ بالکل خالی ہو اور درختوں کے پتے کھا کے انسان گزارا کرے، نیت اس کی یہ ہو اللہ مظلوموں کی مدد کے لیے نکلا ہوں، اللہ تیرا قرآن جلتا ہے، اللہ اسلام کی بیٹی کی عزت پامال ہوتی ہے، اللہ اسلامی ریاستوں کی حرمت پامال ہوتی ہے، اللہ مسلمانوں کی بیٹیوں کو برہنہ کر کے درندے ان کی عزتیں نوچتے ہیں، اللہ ان کے وجود کو کاٹ کے ان کے اندر نمک اور مرچیں بھر دی جاتی ہیں، اللہ پٹرول چھڑک کے آگ لگا دی جاتی ہے۔ جس طرح میری بہنیں بیٹیاں ہیں اللہ اسی طرح وہ بھی مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں، اللہ میں ان کے لیے نکلا ہوں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آیا ہوں تاکہ اللہ ان مظلوموں کے اوپر سے ظلم کے بادل چھٹ سکے۔ اگر یہ نیت ہے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کو شہادت کا رتبہ ملے گا، اور شہادت کا رتبہ یہ کوئی کم رتبہ نہیں ہے۔ خون کا قطرہ زمین کے اوپر بعد میں گرتا ہے، میرے نبی فرماتے اللہ گناہ سارے پہلے معاف کر دیتے ہیں، اللہ اس کو محل دکھا دیتے ہیں کہ یہ جنت میں تیرا محل ہوگا۔ تو میرے بھائیوں ہمیں جہاد کو سمجھنا چاہیے۔ بڑے عرصے سے جہاد فتنوں کا شکار ہوا، سازشی گروہوں نے بڑی بڑی سازشیں کی اور بڑے بڑے طریقوں سے اس جہاد کو روکنے کی کوشش کی۔ میرے نبی نے فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا، کسی ظالم کا ظلم، کسی عادل کا عدل اس کو روک نہیں سکے گا، کسی جابر کا جبر اس کو روک نہیں سکے گا۔ ہاں بعض اوقات مصلحتوں کے تقاضے ہوتے ہیں، بعض اوقات انسان دکھاتا دائیں ہے اور مارتا بائیں ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہمارا کام یہ ہے اپنے مشن کو جاری رکھتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچنا، راستے میں جس طرح کی بھی رکاوٹیں آ جائیں ان کو طریقے سے عبور کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ راستے میں دیوار آ جائے تو بندہ کہے کہ اب میں ٹکر مار کے اس کو توڑ دوں۔ بھائی ٹکر مارو گے تو خود ٹوٹ جاؤ گے، دیوار نہیں ٹوٹے گی۔ یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے۔
پھر اپنی منزل پہ پہنچ سکتے ہیں، پھر اپنے مشن کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ تو جہاد جس طرح سعادتوں کا راستہ ہے، میرے بھائیوں اذیتیں بھی بڑی ہوتی ہیں اس راستے پہ، اور انسان ایمان کی بنیاد پہ پھر پرکھا بھی جاتا ہے کہ واقعی بندہ یہ مومن ہے، یہ پھسلنے والا تو نہیں، یہ بھاگنے والا تو نہیں۔ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، جسم کے اعضاء کٹوانے پڑتے ہیں، ماریں کھانا پڑتی ہیں، عیش و عشرت کی زندگی ترک کرنا پڑتی ہے، نرم و ملائم بستر چھوڑنے پڑتے ہیں، پیاروں کی چاہتوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے صحیح اصلی جہاد ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ چھوڑ کے میدان میں تھے، صحابہ سب کچھ چھوڑ کے میدان میں تھے، حتیٰ کہ پکی پکائی فصلیں چھوڑ کے صحابہ کرام میدان میں تھے اللہ کے نبی کے ایک حکم پہ۔ لیکن آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جہاد امی نہیں مانتی، ابو ناراض ہوتا ہے، کاروبار تباہ ہو جائے گا، میری بیوی کا کیا بنے گا، بچوں کا کیا بنے گا۔ بھائی اگر یہاں رہ کے تو مر جائے گا تو پھر کیا بنے گا؟ ماں کے گود میں دودھ پیتا بچہ مر جاتا ہے، ماں بچا لیتی ہے اس کو۔ حقیقت یہی ہے، جس کو بھی آج تک جہاد کے رستے سے روکا گیا ہے ان وجوہات کی بنیاد پہ، امی مرنے والی ہے، ابو روٹی نہیں کھا رہا، بہن بہت پریشان ہے، وہ سارا کچھ بھائی چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کاروبار پیچھے تباہ ہے، وہ پھر فتنوں کا شکار ہی ہوا ہے، اس کی زندگی برباد ہی ہوئی ہے، اور اس کی زندگی برباد کرنے میں ان لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے، وہ بھی اس کے گناہوں میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ پھر ایک اور بات ہوتی ہے جہاد کے راستے میں کہ ماں کی اجازت کے بغیر جہاد نہیں ہے، اور ایک روایت پیش کی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں اس روایت کا یہ مقصد تو نہیں ہے۔ اس وقت لیڈر کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاد کرنے والے کون تھے اللہ کے نبی کے ساتھ؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور جس صحابی کی وہ روایت پیش کی جاتی ہے، اس صحابی نے تو اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا تھا، اب بحیثیت لیڈر، بحیثیت امیر اس کو اختیار ہے کہ وہ اس کو آگے بھیجے یا اس سے پیچھے کام لے لے۔ اگر وہ اطاعت میں پیچھے بھی کام کرتا ہے تو اس کا اجر جہاد کے برابر ہی ہے۔ لیکن ہم وہ روایتیں پیش کر کے جہاد کی دشمنی مول لے لیتے ہیں، یا پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، ایک اور بھی روایت پیش کی جاتی ہے کہ دیکھیے جی جو والدین کی اجازت کے بغیر جہاد کرے گا نا، وہ کل جنت میں نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے روک لیں گے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، جتنی بھی روایات ہیں ایسی، وہ ساری کی ساری غلط ہیں، وہ صحیح نہیں ہیں۔ حقیقت میں کیا ہے کہ سورۃ الاعراف آپ پڑھیں تو اس کے اندر موجود ہے وہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، نہ وہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں جائیں گے، وہ اعراف دیوار کے اوپر ہوں گے۔ کیوں روکے گئے ہوں گے؟ وہ دلیلیں پیش کی جاتی ہیں جہاد کی مخالفت میں۔ صحیح سند کے ساتھ جو روایتیں ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ لوگ ہوں گے جن کی برائیاں اور جن کی اچھائیاں برابر برابر ہوں گی، اللہ نہ ان کو جہنم میں پھینکیں گے نہ جنت میں داخل کریں گے۔ اس کے ساتھ جو من گھڑت روایتیں ہیں وہ ساری جوڑ کے جہاد کی مخالفت پہ مبنی جو لوگ ہیں وہ ان کو پیش کر کے جہاد سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جب میرے نبی نے کہہ دیا جہاد قیامت تک جاری رہے گا تو انشاءاللہ رہے گا، ثم انشاءاللہ رہے گا، اس کو کوئی نہیں روک سکے گا اللہ کی توفیق سے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مومن وہ ہیں وہ کسی شک میں مبتلا نہیں ہوتے، وہ جہاد کرتے ہیں کس کے ساتھ؟ مال کے ساتھ بھی جان کے ساتھ۔ مال کی بہت ضرورت ہوتی ہے جہاد کے راستوں میں، بہت ضرورت ہوتی ہے، شاید ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ایک مجاہد اپنی جان لے کے نکلا ہے لڑنے کے لیے، اس کے پاس اسلحہ ہی نہیں ہے جو دشمن کے خلاف استعمال ہونا ہے، تو وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ ظاہر ہے گولی کھائے گا نا، مقابلہ تو نہیں کر پائے گا۔ توکل اس کا اللہ کی ذات پہ ہی ہوتا ہے، وسائل پہ کبھی توکل نہیں ہوا، نہ ہونا ہی چاہیے، لیکن اپنی ضرورتیں پوری کر کے میدان میں اترا جاتا ہے بغیر ضرورت کے کبھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میدان میں اترا کرتے تھے تو کیا صحابہ کرام کی ضرورتیں پوری نہیں کیا کرتے تھے؟ اچھا اللہ کے نبی کے پاس تلوار نہیں ہوتی تھی، اللہ کے نبی صحابہ کو کھجور کی چھڑیاں دے دیا کرتے تھے، یہ لو جاؤ جہاد کرو۔
جو کچھ ہوتا تھا وہ پیش کر دیتے تھے. ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہم پہلے پیش کریں، وہ لے کے نکلیں. توکل یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی بس میرا ایمان یہی ہے کہ میں سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں، جو رات قبر میں ہے وہ قبر میں ہی ہے، جو باہر ہے کوئی قبر میں بھیج نہیں سکتا، اور بندہ کہے لو مجھے گولی مارو. یہ کوئی عقل مندی ہے؟ یہ کوئی دانائی ہے؟ توکل اس کو کہتے ہیں کہ خنجر رکھ تو تیز اپنا، نتیجہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر. یہ توکل ہے. تو جہاد میں وسائل کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. جو جہاد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو جہاد کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، جو مجاہدین کی صفوں میں شامل ہوتے ہیں، وہ ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پیش آئی تو اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ انہی صحابہ سے بار بار مانگا. لیکن اب جہاد کے حوالہ سے جب مال کی ضرورت پیش آتی ہے تو بندہ سوچتا ہے یار اب اس کو میں کہوں کہ نہ کہوں، اس نے ناراض ہو جانا ہے. پچھلے مہینے تو تم لے کے گئے ہو، پھر منہ اٹھا کے آ گئے ہو، میں ہی دیتا رہوں. او بھائیو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو جس مالک نے تمہارے مال کو اس جہاد کے رستے میں قبول کر لیا. ورنہ بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو اللہ نے توفیق ہی نہیں دی ہے، وہ مال پیش ہی نہیں کر سکتے، اللہ قبول ہی نہیں کرتا. دنیا کی گندی ترین غلیظ ترین جتنی بھی ایسی فیکٹریاں ہی کہہ لیں آپ، جہاں پہ بہت غلط کام ہوتے ہیں، جہاں پہ عیاشی ہوتی ہے، جو عیاشی کے اڈے ہوتے ہیں، جہاں راتیں شریعت کے خلاف بسر ہوتی ہیں، جہاں شراب شباب کی مجلسیں سجتی ہیں، وہاں پہ لاکھوں روپیہ بھی خرچ کر دیتا ہے بندہ، اس کو پریشانی نہیں ہوتی ہے. لیکن اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے. جہاد شروع سے لے کے اب تک اور قیامت تک کمزور لوگوں نے ہی کیا ہے. کمزور میدانوں میں ڈٹ جاتے ہیں، مال و زر والے ساتھ ملتے چلے جاتے ہیں، اللہ ان کو توفیق دے دیتا ہے، ان کے مال سے جہاد کو اور زیادہ تقویت ملتی ہے، زیادہ مجاہدین میدانوں میں ڈٹے رہتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کو نیست و نابود فرما دیتے ہیں، اور اللہ جہاد اور مجاہدین کو غلبہ عطا کر دیتے ہیں. تو میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی مجاہدین کی صفوں میں اتفاق و اتحاد رکھے، اللہ فتنوں سے محفوظ رکھے. اللہ جہاد فی سبیل اللہ ہم سب سے کروا لے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالی اتھنٹک بات، گارنٹیڈ بات کہتے ہیں، اولئک هم الصادقون، جو جہاد مال اور جان کے ساتھ کرتے ہیں یہی سچے لوگ ہیں. یہ جو ان کا دعویٰ ہے نا ایمان کا کہ ہم مومن ہیں، مومن ہی جہاد کرتا ہے، اور ان کا دعویٰ سچا ہے کہ ہم مومن ہیں، اور ان کی اس سچائی کی گواہی اللہ کا قرآن دے رہا ہے کہ یہ سچے لوگ ہیں. جہادیوں کے علاوہ جہاد چھوڑ کے بندہ کہے میں سچا ہوں، چاہے وہ ممبر و محراب کا وارث ہی کیوں نہیں ہے، مصلی امامت پہ کھڑا کیوں نہیں ہوتا، جو جہاد کا دشمن ہے، مجاہدین کا دشمن ہے، وہ سچا نہیں ہے. سچا وہی ہے جو جہاد کرنے والا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ اکبر، کہ انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی اس کے دین کے بارے میں آگاہ ہو جائے، کوئی جان لے کہ میں بھی دیندار ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم سکھاتے ہو دین؟ اے نبی آپ ان سے پوچھئے نا، کیا تم ہمیں دین سکھا رہے ہو کہ ہم بڑے دیندار ہیں جی، دین ہمارے پاس ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعلم ما فی السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے. رب کو پتہ ہے دیندار کون ہے، اللہ کو معلوم ہے دین والا کون ہے. تعلیم کہاں سے ملتی ہے دین کی؟ آسمان سے ملتی ہے. دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تو ہم اللہ کو یا اللہ کے رسول کو نہیں سکھا سکتے، ہم رب کو نہیں سکھا سکتے. دین اوپر سے آیا ہے، اوپر والا جانتا ہے کون دیندار ہے کون نہیں ہے، کون کتنا دیندار ہے. اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں زمین و آسمان میں کیا ہے. واللہ بکل شیء علیم، وہ انسانوں صرف تمہارے دین کے متعلق ہی آگاہ نہیں ہے، بلکہ ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ہر چیز کا علم رکھنے والا. یمنون علیک ان اسلموا، کیا تم احسان جتلاتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے؟ اللہ اکبر، یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے.
ہمیں تھوڑی سی تکلیف پریشانی آ جائے نا، جماعتوں میں رہتے ہوئے، دین کا کام کرتے ہوئے، ہماری کوئی بات نہ مانے یا ہماری ضرورت پوری نہ ہو جماعت کے اندر رہتے ہوئے، تو ہم کہتے ہیں دسو یار ساڈا خیال ہی نہیں ہے، ہم نے احسان کیا جب کوئی جہاد نہیں کرتا تھا، ہم جہاد کرنے والے تھے، ہم نے یہ کیا، ہم نے فلاں کیا، ہمارے بغیر یہ ہو نہیں سکتا تھا، ہم ہی تو اس کے وہ مضبوط ترین پلر ہیں، اگر ہم نہیں ہیں تو جہاد گر جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یمنون علیک ان اسلموا، کیا تم احسان کر رہے ہو، احسان جتلا رہے ہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں، ہم نے یہ کام کیا، یہ احسان جتلا۔ کل لا تمنوا علی اسلامکم، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ تمہارے اوپر احسان ہے، اللہ کا احسان ہے، یہ مت جتلاؤ احسان کہ ہم بڑے مسلمان ہو گئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بل اللہ یمن علیکم، اس کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی نعمت سے مالا مال کر دیا ہے۔ کیا کر سکتے تھے ہم اگر ہمارا پروردگار ہمیں کافروں، عیسائیوں، یہودیوں کے گھروں میں پیدا کر دیتا؟ اگر ہم مندروں میں جا کے پوجا کرتے، آگ کی پوجا کرتے، غیروں کی در کی خاک چھانتے، کسی اور کی چوکھٹ کے اوپر اپنی جبیں جھکاتے، کیا کر سکتے تھے ہم؟ اے پیغمبر آپ ان کو کہہ دیجئے تمہارا میرے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تو تم سچے ہو نا، ان باتوں کو تسلیم کرتے ہو تو پھر تسلیم کر لینا چاہیے کہ احسان ہمارے اوپر اللہ، واللہ یقین کیجئے۔ اس بات کے پیش نظر ضمناً باتیں ہیں، ہم مسجدوں میں آ کے نماز پڑھیں نا تو مسجدوں میں ہماری چودراہٹیں اس قسم کی ہوتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم مسجد میں نہیں آئیں گے تو مسجد ویران ہو جائے گی۔ اور میرے بھائیوں یہ مت سوچا کرو، میں تو یہ بات کہتا ہوں اللہ کی قسم، جس بندے کے ذہن میں یہ باتیں آ جاتی ہیں نا، وہ مسجد میں نہ آئے تو وہ یہ مت سمجھے کہ میں مسجد میں نہیں جا رہا، مسجد نہیں چلے گی، امام پریشان ہو جائے گا، خطیب پریشان ہو جائے گا، لوگ میری منتیں کریں گے کہ تمہارے بغیر مسجد ویران ہوگی، یہ ہو گیا۔ میں تو کہتا ہوں پروردگار اس سے توفیق ہی چھین لیتا ہے، اللہ اس کو اپنے گھر آنے ہی نہیں دیتا، کیونکہ اس میں رونت آ چکی ہوتی ہے۔ وہ سجدے متکبرانہ کرتا ہے، متکبرانہ سجدے اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں نکل میرے گھر سے، مجھے متکبرانہ سجدے اپنے گھر میں پسند ہی نہیں ہے، جا جہاں مرضی کرتا رہے۔ اللہ توفیق چھین لیتے ہیں اس سے۔ تو یہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے کہ جس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ کافروں کے گھروں میں پیدا ہو جاتے میرے بھائیوں تو اللہ کا کیا بگاڑتے ہم؟ اگر ان لوگوں کے گھروں میں پیدا ہو جاتے جو مردے کھاتے ہیں تو کیا بگاڑ لیتے ہم اللہ کا؟ ان کے گھر میں پیدا ہو جاتے جو اپنی ہی بیٹیوں کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں تو رب کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ ان لوگوں کے گھروں میں پیدا ہو جاتے جو ایک دلہن بیاہ کے لاتے ہیں، ساتھ ساتھ بھائی اس کے ساتھ بدکاری کرتے، کیا کر لیتے ہم اللہ کا؟ یہ تو اس مالک کا ہم پہ احسان ہے، جتنا شکر ادا کرے کم ہے اللہ کی قسم کہ اس مالک نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم نے اسلام کو قبول کر لیا، صدقے دل سے مان لیا۔ تو میرے بھائیوں آئیے ایسے احسان مت جتلائیں ہم کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کیا۔ اگر ہم مخلص تھے اللہ نے ہم سے کام لیا، مخلص ہیں اللہ کام لیتا رہے گا، مخلص رہیں گے تو اللہ کبھی بھی ہمارے اخلاص کو ضائع نہیں کرے گا۔ جب ہمارے اندر نفاق کی بیماریاں، علامتیں، گناہ بڑھ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیں گے، اللہ توفیق چھین لیں گے، اللہ سجدوں کی توفیق نہیں دیں گے۔ ظاہراً ہم مسلمان ضرور ہوں گے لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں رہیں گے۔ ہمیں اللہ کے اس احسان پہ بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ جانتے ہیں زمین و آسمان کے غیب کو۔ زمین میں کیا ہے ہمیں کوئی خبر نہیں ہے، اللہ جانتے ہیں۔ آسمان میں کیا ہے، کتنی مخلوقات ہیں، کیا کیا کرتی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، جس کے بارے میں آگاہ کر دیا، وہ ہمیں نبی کے ذریعے پتہ چل چکا ہے۔ جو ہم سب سے اوجھل ہے اس کا ہمیں کوئی علم
نہیں ہے، غیب کا علم کسی کو بھی نہیں ہوتا۔ عجیب بات ہوتی ہے، زندہ انسان کو علم نہیں ہوتا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے، جب منو مٹی کے نیچے چلا جاتا ہے تو اس کو ہر چیز کا غیب ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے غیب کی خبریں کون دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ جبرائیل کے ذریعے محمد رسول اللہ کو آگاہ کر دیا، جس کا علم ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر نبی کے ذریعے ہمیں وہ غیب نہیں ہے۔ غیب وہ ہے آگے کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، اس سے آگے کیا ہوگا، آئندہ کیا ہوگا، پیچھے جو ہو چکا ہے وہ کیا ہے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ تو غیب کی خبریں اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے علاوہ غیب کسی کو بھی نہیں ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اللہ تبارک و تعالی دیکھنے والے بھی ہیں جو ہم عمل کرتے ہیں، اللہ جانتے بھی ہیں اس کو۔ اس سے اللہ تبارک و تعالی کی بصیرت بھی سمجھ آتی ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، پیچھے غیب کا تذکرہ کر کے پھر آگے فرمایا واللہ بصیر بما تعملون، اللہ دیکھتے ہیں جو کچھ عمل ہو رہے ہیں، اللہ جانتے بھی ہیں۔ اچھا، اتنی مخلوقات کو دیکھنے والا ایک اللہ، یہاں پہ اس پروردگار کی قدرت ہے۔ کتاب و سنت کا زمینوں میں، آسمانوں میں، پانیوں کی تہوں میں، منو مٹی کے نیچے کیا ہے، سب کو دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ پتھروں کے اندر کیڑے بھی ہیں، ان کی کیا ضرورت ہے، وہ کس حال میں ہے، سب کو جاننے والا اور دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ ہمیں کوئی علم نہیں۔ اب یہاں پہ بیٹھے ہوئے مجھے بتاؤ، کیا کسی کو پتہ ہے کہ اس کی بیوی کیا کر رہی ہے، اس کی ماں کیا کر رہی ہے، بہن بیٹی کیا کر رہی ہے؟ کسی کو پتہ ہے اس کے گھر کے اندر اس وقت اس کی بیٹی روٹیاں بنا رہی ہے یا کھانا کھا رہی ہے یا پانی پی رہی ہے یا لیٹی؟ کسی کو خبر ہے؟ میرے بھائیوں، کسی کو کوئی خبر نہیں ہے۔ ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اب ہم جتنی مرضی بلڈنگیں بنا لینا، زمین کے اندر تہ خانے کھود لے، وہاں پہ چھپ جائیں، دنیا کی نظروں سے چھپ سکتے ہیں، واللہ بصیر، اللہ کی نظروں سے چھپ سکتے نہیں ہیں۔ اللہ کو علم ہے۔ تو ہمارا عقیدہ بہت مضبوط ہونا چاہیے کہ غیب کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اور اس پہ بھی ایمان ہونا چاہیے ہمارا، جب ہم لوگوں کے سامنے اچھے چہرے، کھلے چہرے پیش کرتے ہیں، جب تاریکی اور تنہائی میں گناہوں کی زندگی میں لت پت ہوتے ہیں، ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، ماں تو نہیں دیکھ رہی، باپ تو نہیں دیکھ رہا، بیوی تو نہیں دیکھ رہی، بیٹی تو نہیں دیکھ رہی، بیٹا تو نہیں دیکھ رہا، کوئی رشتہ دار نہیں دیکھ رہا، استاذ عالم نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تو دیکھتا ہے۔ اگر یہ انسان کے ذہن میں ہر وقت بات رہے تو اللہ کی قسم معاشروں سے پتہ نہیں کتنے فیصد گناہ ختم ہو جائیں، انسانوں کی زندگیاں سنور جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن جن چیزوں کا اس صورت کے اندر حکم دیا ہے، میرے سمیت کلاس کے اندر بیٹھنے والے سامعین اور میڈیا کے ذریعے سننے والے سامعین سب کو اللہ عمل کی توفیق دے دے۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے۔ اللہ ہمیں غیبتوں سے، حاسدوں سے اور پھر حسد سے اللہ ہمیں بچائے، شریر لوگوں کے شر سے، منافقین کے نفاق سے اللہ بچا لے۔ جتنے بھی ہم عمل کرتے ہیں وہ اخلاص کی بنیاد پہ ہوں، اور اللہ ہمارے اعمال کو شرف قبولیت بخش دے۔ وہی اعمال کل قیامت کے دن ہمارے کام آ جائیں، ہماری قبر کو روشن کر دیں، حشر میں کام آئیں، اور پھر حشر کی سختیاں وہ ہم سے دور کر دیں، اور سب سے بڑھ کے جنت میں جانے کا سبب بن جائیں، تاکہ ہم اپنے پروردگار کا دیدار کر سکیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔